لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز مسلمان گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے اس نے سننا سرکل کے زیر تمام ماہانہ سلسلہ اکابر کے اس ببرکت موقع پر لب کشائی کا موقع عطا فرمایا کہ تابعین عظام رحمہ اللہ علیہم کے وہ بابرکت نفوس، وہ ہستیاں، ان کے حالات کو اور زندگی کے اہم گوشوں کو پیش کیا جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اصل چیز یہی ہے کہ انسان عمل کی نیت سے سنے تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور دراصل جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. تو اصل چیز عمل کی نیت سے سننا اور سمجھنا ہے. گزشتہ سلسلوں میں جو تابعین کے حالات پیش کیے گئے اور اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جس مبارک ہستی کا انتخاب کیا گیا اس کو آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، وہ بڑے عظیم الشان اور اپنے صف میں اعلیٰ مقام رکھنے والے مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہے. بہت سی خوبیوں اور فضائل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور ان کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی جو والدہ محترمہ تھیں جن کا نام حضرت خیرہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گھر میں بطور خادمہ کے اپنی خدمات سر انجام دیتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ام سلمہ کے ہاں اپنے کام کاج کے لیے، ان کے ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے گھر میں موجود تھی. اور یہ فرق میں بتاتا چلوں کہ یہ خادمہ اور خدام وہ ہوتے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود سے بے لوث انداز میں خدمت کے لیے پیش کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خدمت کے لیے تیار ہیں. چنانچہ جب ان کی پیدائش ہوئی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ان کی جو ان کے ہاں جو کنیز ہیں ان کے بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ام سلمہ بہت خوش ہوئی، اور ان کو بھی یہ خوشی ہوئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ مجھے یہ دل کرتا ہے کہ اس بچے کو دیکھا جائے، اور بچے کو منگوایا. اور جب وہ لے آئیں تو ان کو بھی بڑا اس پر پیار آیا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلی خواہش یہ تھی کہ یہ بچہ اب یہیں رہے اور کچھ دن یہاں میں گزارے. لیکن کچھ دنوں بعد
وہ ان کی جو کنیز تھیں ان کو واپس لے گئیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس بچے کی محبت بہت زیادہ آگے بڑھ چکی تھی، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس بچے کے اندر جو ہے کس طرح سے اس کی سیرت، اس کا کردار آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز سے دریافت کیا کہ اے خیرہ، کیا آپ نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے ان کی اس بات کے جواب میں کہا کہ امی جان ابھی نہیں رکھا، یہ تو میں نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کر دیں میں وہی نام تجویز کر لوں گی۔ یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بچے کا نام ہم حسن تجویز کرتے ہیں، اور پھر بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ تو جس طرح حضرت حسن کی پیدائش، حضرت بصری رحمہ اللہ کی پیدائش سے جہاں خوشیوں میں اضافہ ہو گیا، تو تربیت انہوں نے بچپن میں کہاں پائی، تو اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی گود میں پائی، جن کا جو اصل نام تھا وہ ہند بنت سہیل۔ خواتین بہت عقل مند، دانا اور بہت محتاط، علم و تقوی، ہنر میں اور اللہ کے خوف میں بڑا ہی نمایاں مقام رکھتی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 387 وہ روایات ہیں جو ان سے نقل کی، اور ام سلمہ ہی وہ ایسی شخصیت تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بہت ہی کم تعداد ایسی ہوتی تھی خواتین کی وہاں عرب میں جو پڑھے لکھی ہوتی تھی، ان میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ تو اس طرح چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، اور اس طرح سے ان کا تعلق مسلمہ سے بہت زیادہ قریبی بڑھتا چلا گیا۔ اور جب بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کسی کام سے گھر سے باہر جاتی تو حضرت ام سلمہ ان کو سنبھالتی، اگر وہ بھوک پیاسی سے رونے لگتے تو اپنے گود میں لے لیتی، اسی طرح ماں کے نہ ہونے کی صورت میں تسلی دیتی، اس سے پیار محبت سے پیش آتی، حتیٰ کہ دودھ بھی پلاتی تھی۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن بصری کی دو نسبتیں قائم ہو گئی، ایک تو یہ کہ ماں ہونے کے اعتبار سے، یعنی ام المومنین کے اعتبار سے ماں کی، اور دوسرا رضائی ماں ہونے کی، رشتہ رضاعت کا شرف حاصل ہونے کی نسبت بھی حاصل ہوگی۔ تو امہات المومنین کی وجہ سے ان کو تمام گھروں میں آنے جانے کا موقع بھی ملتا رہا، اور جس کی بنا پر پاکیزہ اخلاق، عادات ان کے اندر پائے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے یہاں آنا جانا رہتا تھا، اور ان کے گھروں میں آنا جانا، کھیل کود، تو اس کی وجہ سے ان گھروں کے اندر بھی بہت زیادہ وہ خوشی کا سما ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرا ان کے ہاں گھروں میں ازواج مطہرات کے کھیلنا کودنا اور چھت وغیرہ پہ چڑھنا، یہ ایسی عادات تھی کہ جس سے مجھے کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا، کھلی اجازت تھی۔ جیسے جیسے جو ہے آگے اپنی عمر میں بڑھتے گئے، اور علم کی، یعنی علم کے حصول کے مواقع اللہ نے ان کے لیے ایسے پیدا فرمائے، ان کی تربیت ایک تو امہات المومنین کے ہاں فرمائی، اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ کرام سے زانو تلمس طے کرنے کا موقع حاصل ہوا،
کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے ان کا جانا، اور پھر وہاں پہ جلیل القدر صحابہ کرام تشریف فرما تھے جن سے علم حاصل کرتے تھے. من جملہ ان میں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن سے شرف تلمذ حاصل ہوا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ کو. اور خاص طور پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسن بصری سے بہت پیار لگاؤ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت حسن بصری کو بھی بہت زیادہ کچھ حاصل ہوا، جس میں عقل مندی، دانش مندی کی باتیں، تقوی، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں جو ہیں حضرت علی سے انہوں نے سیکھی. اور یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر یہ عادات گھر کرتی چلی گئی، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر معاملے میں حضرت علی کا جو طریقہ تھا اس کو اپنا لیا. حضرت حسن بصری کی عمر جب 14 سال کی ہوئی تو اپنے والدین کے ساتھ بصرہ شہر میں منتقل ہو گئے اور اپنے خاندان کے ساتھ مکمل رہائش وہاں پر اختیار کر لی. اور اسی طرح بصرہ کی نسبت ان کو حاصل ہوئی اور بصرہ ہی میں آباد ہو گئے. اور رہی بات کہ جو بصرہ شہر تھا یہ علم و فضل، علم و فنون کا بڑا مرکز تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی مجالس، تابعین کی مجالس یہاں پر قائم رہتی تھی. مسجد کا حال اس سے بھرا ہوا ہوتا تھا. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جن جن صحابہ کرام سے ذان و تلمذ طے کیا، اس میں سب سے بڑے جو مقام حاصل ہے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں شامل ہوتے تھے، اور ان سے تفسیر، حدیث، تجوید کا فقہ، ادب جیسے علوم حاصل کیے، اور انہی سے یہ علوم حاصل کر کے مضبوط عالم دین کی معراج اور فقیہ کی معراج کو انہوں نے حاصل کیا، اور اسی کی وجہ سے صحابہ کرام ان کی طرف متوجہ ہوتے. حتیٰ کہ اس میں اتنا کمال پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنے عروج تک پہنچایا کہ لوگ جب حضرت حسن بصری کے وعظ و نصیحت میں، ان کی محفل میں، درس میں بیٹھتے تھے تو ان کے پتھر دل موم ہو جاتے تھے، اور گناہ گار آنسوؤں سے آنسو چھلکنے لگ جاتے. اور پھر آپ کی نکلی ہوئی عقل مندی، دانش مندی کی باتیں، تزکیہ اور نفس کی باتوں سے لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے، اور اپنی زندگی کے لیے اس کو ایک قیمتی چیز سمجھتے تھے، اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کے آتے. تو بہت سی اللہ تعالیٰ نے خوبیوں سے اور عادات سے نوازا تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ پورے ملک میں ان کا نام لوگ بڑے عزت و احترام سے لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عوام الناس کے نئے حکمران بھی ان کی خیریت دریافت کرنے کو سعادت سمجھتے تھے. ایک صحابی خالد بن صفان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق کے شہر میں گیا تو وہاں قسطنطنیہ کے بہت بڑے فاتح مسلمہ بن عبد الملک نے مجھ سے پوچھا کہ حسن بصری کے بارے میں تو کچھ بتائیں، میرا خیال ہے کہ آپ ان کو جانتے ہیں. تو اور کون نہیں جانتا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا، جی ہاں، ان کا جو باطن اور ظاہر، ان کا باطن ظاہر جیسا ہے، ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا،
جب وہ کسی نیک کام کو حکم دیتے ہیں پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں، جب کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو خود بھی اس برائی کے قریب نہیں جاتے۔ میں نے دنیاوی مال و دولت سے انہیں بالکل بے رغبت اور بے نیاز پایا ہے، اور ان کے پاس علم و تقوی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، جس کا حاصل کرنے کے لیے عوام ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، ان سے بہت عقیدت محبت سے پیش آتے ہیں۔ یہ بات کہنی تھی کہ جرنیل مسلم بن عبد الملک زور سے کہنے لگے، خالد بس اتنا بس کیجئے، جس قوم کے اندر حضرت حسن بصری جیسے عظیم الشان شخصیات موجود ہوں، وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی؟ اور انہوں نے بھی زمانہ پایا حجاج بن یوسف کا، جس زمانے میں ان کا ظلم و تشدد عروج پر تھا، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا، اور یہ بہت ہی گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے ان کے سامنے حق کلمہ بلند کیا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے شہر کے درمیان میں ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کروائی، محل بن گیا، اور اس میں لوگوں کو بلایا گیا، دعوت عام دی گئی تاکہ لوگ دیکھیں اور اسے تعریف کریں۔ اسد حسن بصری رحمۃ اللہ کو جب یہ پتہ لگا تو وہ اس میں اس نیت سے چلے گئے کہ وہاں پہ لوگوں کو میں واعظ و نصیحت کروں گا، اور ان کے دل میں اس مال دولت کے مروب ہونے سے جو ہے بچانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ان کا دل اس طرف مائل نہ ہو جائے۔ جب حضرت حسن بصری وہاں پہنچے، دیکھا لوگ وہاں پہ جمع ہیں اور بڑی حیرانگی سے ایک عالیشان عمارت کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو نصیحت کی اور فرمایا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالی شان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کاش حجاج بن یوسف کو معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ خطاب اور وہ یہ بیان اپنا بڑے ولولہ انداز کے اندر پیش فرما رہے تھے، ان کے منہ سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے، مجمع ان کی باتوں پر حیران اور خاموش تھا۔ یہاں تک کہ سننے والوں میں سے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے انتقامی جذبے سے ڈر کر حضرت حسن بصری سے کہا، جناب بس کیجئے، آپ ہمیں کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بھائی، اللہ نے اہل علم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کی تبلیغ کرتے رہیں گے، کبھی اس میں خیانت نہیں کریں گے۔ یہی عادت حق والوں کی میں آج یہ فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ تو دوسرے دن جب حجاج اپنے گورنر ہاؤس میں آیا تو بڑا اس کو غصہ آیا اور وہ بہت زیادہ غضبناک ہوا، اور کہنے لگا اپنے مشیر و وزیروں سے، میرے سے دور ہو جاؤ، کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرہ کا غلام مجمع کے اندر آ کے جو چاہتا ہے میرے خلاف کہتا چلا جاتا ہے، اور آپ نے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اس کی زبان کو روک۔ آپ کو شرم اور حیا سے کام لینا چاہیے کہ ورنہ میں آج کے بعد ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی، یہ دونوں چیزیں فوراً اس کی خدمت میں پیش کر دی گئی، اور اس نے جلاد کو بلایا اور فوراً پلک جھپکتے ہی آ کھڑا ہوا اور پولیس کو حکم دیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کے لایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس ان کو لے کے آ گئی۔ منظر بڑا ہی خوفناک ہے، ہر طرف خوف و وحشت کا سماں ہے، اور لوگوں کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی تھی، ہر شخص پریشان اور کانپ رہا ہے۔ جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے تلوار اور جلاد، قاتل اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ حجاج کے سامنے جب ان کا آنا ہوا تو ان کے چہرے انور سے روب و دبدبا، جلال، ایک سچے کھرے مسلمان کی شان و شوکت اور ایک داعی، اسلام کی تبلیغ کرنے والا، اسلام کو پھیلانے والے کی
متانت اور سنجیدگی کا ایک پیکر اور نمونہ بن کر آئے، تو یہ عالم تھا کہ حجاج بن یوسف ان سے بہت زیادہ خوف میں اور روب میں آ گیا، اور اس کا غصہ ختم ہو گیا، اور بڑی آہستہ آواز سے کہنے لگا، اے ابو سعید حسن بصری، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے تشریف رکھیے۔ یہاں تک کہ اس اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا، اور لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، اور حضرت حسن بصری بڑے اطمینان سے تخت پر بیٹھ گئے، تو حجاج نے ان سے کچھ دینی مسائل پوچھنا شروع کر دی۔ حضرت حسن بصری ہر سوال کا جواب بڑے اطمینان سے دیتے رہے۔ حجاج بھی اس سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے حسن بصری، تم واقعی علماء کے سردار۔ پھر ایک قیمتی عطر منگوایا، ان کی داڑھی مبارک کو لگا کر ان کو رخصت کر دیا۔ اب رہی بات کہ جب وہ حضرت حسن بصری اس محفل سے جانے لگے، تو حجاج بن یوسف کا جو دربان تھا ان کے پیچھے آیا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ آپ کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تھا اور آپ نے کچھ پڑھا تھا اس موقع پر جلاد قاتل کو دیکھ کر اور تلوار کو، تو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا پڑھی، فرمایا کہ وہ یہ دعا تھی، یا اللہ، ترجمہ، اے الہی، تم اس پر کی گئی نعمتوں کا مالک ہے، ہر مصیبت کے وقت راحت دینے والا ہے، اور الہی تو حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔ تو فرماتے کہ اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا، اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 80 سال زندگی کے گزارے، اور اپنے علم و عمل سے دانشوری اور عقلمندی سے اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تاکہ لوگوں کے اندر ان کی اصلاح ہوتی رہے، اور ان کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح ہوتی رہے، اور دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ان میں پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح آپ کی وفات کے قمر جب 110 ہجری میں آپ نے اللہ کے طرف سے دائی اجل کو لبیک کہا، اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور لوگ آپ کے پاس سے بہت زیادہ یعنی قرآن مچ گیا، پریشان ہو گئے۔ آپ کو جو ہے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور نماز جنازہ پڑھائی گئی بصرہ کی مرکزی مسجد میں، حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ بصرہ کی مرکزی مسجد میں عصر کی جماعت نہیں ہو پائی، کیونکہ شہر میں نماز پڑھنے والا کوئی فرد ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح سے یہ ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ سب کا سننا بیٹھنا قبول فرما، اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا کہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی منتظمین ہیں، یا اللہ جتنے بھی میں کام کرنے والے ہیں، یا اللہ اخلاص کے ساتھ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی کوشش کیے جا رہے ہیں، تمام جو بھی علمی مشاغل ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما، مزید اخلاص اور عنایت نصیب فرما۔ جو سننے والے ہیں، سننے والی ہیں، یا اللہ سب کو ہر قسم کی بیماری اور پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، راحت عافیت سکون اور زندگی نصیب فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی غریب مدد نصرت فرما۔ یا اللہ تمام دینی مراکز، مساجد، خانقاہوں کی، یا اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا کہ عمل کی توفیق عطا فرما، حاضرین کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا، سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔